السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ آج کچھ ذکر ہو جائے پاکستان میں اس وقت ایف آئی آروں کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے، کبھی ایک صاحب کے خلاف ایف آئی آر، کبھی دوسرے صاحب کے خلاف ایف آئی آر۔ آپ نے دیکھا کہ صحافی عمران ریاض خان کے خلاف کوئی 15 ایف آئی آریں درج ہوئی ہیں۔ ارشد شریف ہمارے دوسرے جرنلسٹ ساتھی، ان کے خلاف بھی مختلف شہروں میں ایف آئی آریں درج ہو چکی ہیں، اور ان کا بنیادی قصور یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے بیانی کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کی حمایت میں بات کر رہے ہیں، اور ان زیادتیوں کی بھی نشاندہی کر رہے ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کے حامی صحافیوں کے ساتھ ہو رہی ہیں یا ان کے کارکنوں کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اب صرف عمران ریاض خان کے خلاف 15 ایف آئی آریں ہیں، جبکہ عمران خان یعنی پی ٹی آئی کے سربراہ کے خلاف بھی کوئی 15 کے قریب ایف آئی آریں درج کی گئی ہیں، جو 25 مئی کو انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا پشاور سے اسلام آباد کی طرف، اس کی پاداش میں، اور ان کو اب ظاہر پیشیاں بھی بھگتنی پڑیں گی۔ اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان جرنلسٹ کے خلاف بھلے ان کا بیانیہ پی ٹی آئی کے قریب ہو، لیکن بہرحال وہ اپنا جرنلزم تو کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح گزشتہ دور حکومت میں پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کے دور حکومت میں ان کے حامی صحافیوں کے خلاف بھی بعض اوقات ایف آئی آریں ہو جاتی تھی، زیادتی ہوتی تھی۔ اس وقت جتنی بھی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں، ایک ہے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ، پھر ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل، پھر ہیومن رائٹس واچ، اور ایک اور بڑی تنظیم ہے صحافیوں کی، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز۔ یہ سب وقتاً فوقتاً فوری طور پہ بیانات، مذمتی بیانات دیتے تھے جب کسی چینل میں پابندی لگتی تھی یا کسی ادھر جرنلسٹ کو گرفتار کیا جاتا تھا یا کسی کے خلاف ایف آئی آر ہوتی تھی۔ لیکن بڑی دلچسپ بات ہے کہ عمران ریاض خان، بھلے آپ اس سے اتفاق کریں، اختلاف کریں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے خلاف ارشد شریف، سمیع ابراہیم کے خلاف جو مقدمات درج ہوئے ہیں، وہ ایک بڑی ایک لحاظ سے مزہ کا خیز صورتحال پیدا کر لی ہے حکام نے خود، اور اس ذہنیت کی بیسکلی یہ تمام ایف آئی آریں اور ان کا حکومت کا پولیس کا طرز عمل اس ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں جو اس ملک پہ مسلط ہے۔ 18ویں 19ویں صدی کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کو کوئی بات پسند نہیں آئی، جس طرح بادشاہوں کو، شہزادوں کو پسند نہیں آتی تو جناب آپ جیل بھیج دیں، گرفتار کر لیں، مقدمہ بنا لیں، لمبی لمبی سزائیں دیں، مقدموں میں پھنسائے رکھیں، دباؤ ڈالیں، دھونس دیں، یعنی بلیک میل کریں۔ اگر کوئی پریشر نہیں مانتا تو پھر فوری طور پہ اس کو جیل بھیج دیں جعلی مقدمات بنا کے۔ تو یہ سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ چند دنوں سے، اور ظاہر ہے صحافیوں کا کام ہے بالکل آبجیکٹو ہو کے اپنے فرائض انجام دینا۔ وہ کسی پارٹی کے نہیں ہوتے، نہ اے کے نہ بی کے، بلکہ ان کا فرض ہوتا ہے تجزیہ کرنا، اور جو مختلف امور ہیں ان کے جاب سے متعلق، سیاسی امور ہیں، اقتصادی امور ہیں، ان کو رپورٹ کرنا۔ اب دوسرا ایک ایشو ہے کہ عمران ریاض خان کو جس انداز میں گرفتار کیا گیا 2 روز پہلے، وہ بھی ایک عجیب تماشا تھا کہ آپ نے صرف ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے درجن پولیس والے بھیج دیے، اس میں رینجرز بھی شامل تھی، اس میں انٹیلیجنس والے بھی شامل تھے، اور وہ رینجرز بھی شامل تھے جو رانا ثناء اللہ یعنی ہمارے وزیر داخلہ کے ماتحت ہوتے ہیں۔ تو وہ اپنا ایک شو آف اسٹرینگتھ کرنا چاہتے تھے عمران ریاض خان کے خلاف۔ دونوں کا تعلق بنیادی طور پہ پنجاب سے ہے، لیکن ایک دوسرے کے خلاف اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے جو حکومت میں ہوتا ہے، وزیر داخلہ ہوتا ہے، اس کا آپ مقابلہ تو نہیں کر سکتے، بھلے وہ جو مرضی کرتا پھرے۔ اب دوسرا، صحافیوں اور پی ٹی آئی کے جو کارکنوں کو جس طرح کوئی دھمکی آمیز پیغامات مل رہے ہیں، ان کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں، خود پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کا فون بھی ٹیپ ہوتا رہا ہے، جس کے بارے میں 2-3 روز پہلے بات ہوئی تھی، اور اس میں شیریں مزاری صاحبہ نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں بڑے واضح طور پہ اس کی مذمت بھی، اور کہا کہ یہ 1997 کے ایک سپریم کورٹ کے حکم اور اس کے بعد جسٹس ثاقب نثار کے ایک اور کیس میں فیصلے کے بھی خلاف ورزی ہے، یعنی آئینی اور قانونی خلاف ورزی ہے کسی بھی فرد کے فون ٹیپ کرنا۔ یعنی آپ کسی کی زندگی میں، پھر خاص طور پہ کسی کی نجی زندگی میں، اور خاص طور پہ ایک وزیر اعظم کے جو معمولات ہیں ان میں مخل ہو رہے ہیں غیر قانونی طور پہ۔ تو جناب جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے پاکستان میں،
صحافیوں کے خلاف، پی ٹی آئی کے ہمدرد صحافیوں یا ان کے جو قریبی ہیں ان کے خلاف، اور پی ٹی آئی کے کارکنوں اور قیادت کے خلاف، کیا اس سے رانا ثناء اللہ کا اور ان کی حکومت کا سیاسی قد کاٹ میں اضافہ ہو رہا ہے؟ یقیناً نہیں۔ بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے پاکستان کی بھی نیک نامی میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ پاکستان پہلے ہی مسائل میں گھرا ہوا ہے، پہلے ہی اس کو دنیا بھر میں انڈیا اور امریکہ کی ایک معاندانہ ایگریسو پالیسی کا سامنا ہے، اس کی وجہ سے وہ ڈیفینسو پہ ہے، اور اس میں پھر آپ یہ میڈیا کے خلاف بھی اقدامات شروع کر دیتے ہیں یا ایک سیاسی اپوزیشن جماعت کے خلاف شروع کر دیتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ تمام صحافتی تنظیمیں، یعنی کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، اور پھر واشنگٹن میں جو ان کی وزارت حقوق انسانی ہے، ان سب کی خاموشی بھی بڑی معنی خیز ہے، کیونکہ ان کے خیال میں، شاید ان کے خیال میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، اور یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جب بھی بڑی طاقتوں کو کوئی معاملہ ایک ترقی پذیر ملک میں سوٹ کرتا ہے، بھلے وہ غیر قانونی، غیر آئینی ہو، اس پہ وہ عام طور پہ خاموشی ہی صادر رکھتے ہیں، اور یہی ایک خاصہ ہے بین الاقوامی سیاست کا، جو کہ ضرورت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ عمران ریاض خان کون ہے، عمران خان کون ہے، ان کے خلاف حکومت وقت کیا کر رہی ہے، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ آیا ان کے مفادات کے ساتھ یہ اقدامات میل کھاتے ہیں۔ اگر میل کھاتے ہیں تو جناب وہ خاموش رہنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے ہیں، اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔